بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج 7ویں شادی تھی، کیونکہ میں بے اولاد تھا اور میری کوئی بیوی بھی مجھے خوشخبری نہ دے سکی۔ یوں آج میں نے 7ویں شادی اپنے سے 20 سال چھوٹی لڑکی سے کی تھی۔ وہ جلد ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ میری خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ آج میں سر اٹھا کر مٹھائی بانٹ رہا تھا ان لوگوں میں جو مجھے بانجھ سمجھ کر میرا ہی مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے اپنی باقی سب بیویوں کو اپنی 7ویں لاڈلی بیوی کا نوکر بنا دیا، مگر جو ہی ڈیلیوری کا وقت نزدیک آیا تو میری بیوی بولی، میں تمہیں اس شرط پر باپ بننے کی خوشی دوں گی اگر تم اپنی پہلی 6 کی 6 بیویوں کو طلاق دے دو۔ یوں مجبوراً میں نے سب کو طلاق دے دی۔ گھر سے نکلا تو انہوں نے مجھے بد دعا دی۔ میں نے پرواہ بھی نہ کی، مگر جب میری بیوی نے بچہ جنا تو دائی چلانے لگی اور باتھ روم میں چھپ گئی۔ جو ہی میں اندر گیا تو بچے پر نظر پڑتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے ساتھ میری طلاق یافتہ بیوی۔ میں 6 شادیاں کر لینے کے باوجود بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا، اور یہ غم مجھے اندر ہی اندر سے کھائے چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی اولاد چاہتا تھا، شاید اب میری یہ خواہش میری ضد کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا جب تک میں باپ نہیں بن جاتا میرے بے قرار وجود کو سکون نہیں آنا تھا۔ سکون آتا بھی تو کیسے؟ میں اپنی کروڑوں کی جائیداد کس کے نام کر کے جاتا؟ میں اپنے باپ دادا کی حویلی اور ان کی چودراہٹ کس کے سپرد کر کے جاتا؟ میں مر جاتا تو میرے عظیم دادا کا نام ختم ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب میں 18 سال کا ہوا تو ابو امی سے کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں شہریار کی جلد سے جلد شادی کر دی جائے تاکہ میں اپنے پوتوں کو اپنی گود میں کھلا سکوں۔ میں گاؤں کی ایک بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا تھا۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ پڑھائی لکھائی میں بھی مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ پیسہ ہمارے ساتھ نسلیں بھی کھا لیتی تو کم نہ پڑتا تھا۔ پھر میری اگر شادی ہو جاتی تو میں اس قسم کا کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ امی نے ابو کی بات مجھ تک پہنچی تو میں خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ امی نے میرے لیے دوسرے گاؤں کی چودھری کی بیٹی چنی۔ اس کا نام رضیہ تھا۔ جب وہ بیاہ کر ہمارے گھر آئی تو میں اسے دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رضیہ بہت معصوم تھی۔ میں اس کی تعریف کرتا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا کرتی تھی۔ مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ امی میری یہ حالت دیکھ کر مجھے طعنے دیتی کہ تم جورو کے غلام ہو۔ ابو امی کی بات سن کر ہنس دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹا باپ پر گیا ہے۔ میں نے ساری زندگی تمہاری غلامی نہیں کی کیا؟ مجھے اور شے مل جاتی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتا تھا۔ رضیہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے کیا نکلتا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ جب میں واپس لوٹ کر آتا تو وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میں اس کو منا کر جب تھک جاتا تب کہیں جا کر اس کا مزاج ٹھیک ہوتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا اور ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ جب امی کو اس بات کا احساس ہوا تو وہ چونک گئی، کہنے لگی، کیا بات ہے شہریار، شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی تم نے؟ میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ جب میں نے یہ بات رضیہ سے کی تو وہ بھی اداس ہو گئی۔ شاید وہ ہماری زندگی کا آخری دن تھا جب ہم ہنسے تھے۔ اس کے بعد تو ہمیں بچے کی فکر لگ گئی تھی۔ ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ انہوں نے امی سے کہا کہ میں مرنے سے پہلے اپنی بڑھتی ہوئی نسل دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی بولی، شہریار، مجھے تو لگتا ہے کہ رضیہ بانجھ ہے، یہ تجھے اولاد نہیں دے سکے گی۔
اس لیے میں تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولا، امی آپ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہیں، میری شادی کو کون سا 10 برس بیت گئے ہیں۔ امی کہنے لگی، تمہارے ابو کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں چپ کر گیا۔ جب یہ بات رضیہ کو پتہ چلی تو اس نے خوب واہ ویلا کیا۔ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ شہریار دوسری شادی میری لاش پر سے گزر کے کرنا پڑے گی۔ میں بولا، پاگل مت بنو، یہ میری مجبوری ہے، اس کو سمجھو۔ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف جا سکوں۔ وہ رونے لگی تو میں بولا، میری پہلی اور آخری محبت تم ہی ہو۔ میں یہ شادی محض اپنے والدین کی خاطر کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو تمہیں چاہتا ہوں اور تم ہی میرے دل کی رانی بن کر رہو گی۔ وہ بولی، وعدہ کرو تم میرے رہو گے۔ میں نے وعدہ کیا، تب کہیں جا کر وہ چپ ہوئی۔ امی نے میری دوسری شادی بڑی جلد میں کر دی تھی۔ میں اپنی دوسری بیوی کو گھر تو لے آیا تھا، مگر میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ میں تو رضیہ کے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا۔ یوں ہی میری دوسری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن میں اپنی دوسری بیوی کے کمرے میں نہ جاتا۔ اب میری امی نے ایک بار پھر میری خبر لی۔ انہوں نے مجھے اور میری دوسری بیوی ہنا کو صحن میں پڑی چارپائی پر بٹھا دیا، ساتھ ہی ابو بھی بیٹھے تھے۔ کہنے لگی، شہریار تم اس لڑکی کے بھی شوہر ہو، تم نہیں جانتے کیا؟ اس طرح اگر تم اپنی بیوی کو نظر انداز کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ پھر امی نے کچن میں کام کیا، رضیہ کو آواز دی، وہ بھی جلدی سے وہیں آ گئی تھی۔ امی نے اسے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ امی کہنے لگی، رضیہ بانجھ ہو کر بھی تم اپنے شوہر کو نہ جانے کیسے قابو میں کر رکھا ہے کہ وہ اپنی دوسری بیوی کی جانب دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میرے بیٹے کو اپنی دوسری بیوی کے پاس جانے سے روکا تو میں تمہیں چٹیا سے پکڑ کر گھر سے نکال دوں گی۔ امی کی باتیں سن کر رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ میری جانب دیکھنے لگی کہ میں اس کی مدد کروں، مگر ابو کے سامنے میں امی کو ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امی بولتی چلی جا رہی تھیں، کہنے لگیں، یہ تو شکر کرو کہ ہم جاگیردار لوگ ہیں، عام لوگ ہوتے تو بانجھ عورت کو اپنے گھر میں بھی نہ رکھتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں غصے میں اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میرے پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ رات گئے جب میں گھر واپس آیا، امی صحن میں پڑی چارپائی پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور بولی، اپنی دوسری بیوی کے کمرے میں جاؤ۔ چپ چاپ اس کمرے کی جانب میں بڑھ گیا۔ ہنا میری منتظر تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو بولا، تمہیں کیسے علم تھا کہ میں نے آج رات کمرے میں آنا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، میں تو ہر رات آپ کا ہی انتظار کیا کرتی تھی۔ میں چپ کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب میں 2 رشتوں میں بندھ گیا تھا۔ صبح میری آنکھ دیر سے ہی کھلی۔ باہر نکلا تو میں نے رضیہ کو بڑا اداس پایا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کر پاتا۔ اس لیے سارا دن اس سے چھپتا ہی رہا۔ شام ہوئی تو رضیہ کے والدین ہمارے گھر آ گئے۔ رضیہ کے والد بے انتہا غصے میں تھے۔ وہ مجھے گھور کر بولے، تم کیا سمجھتے ہو، شادی کر کے اپنا گھر بسا لو گے اور ہمیں کچھ خبر ہی نہ ہوگی؟ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری نازوں پلی بیٹی پر تم نے سوتن لے آئے ہو۔ تم نے ہمیں کمین سمجھ رکھا ہے کیا ہم تم لوگوں کے ہم پلہ نہیں؟ میں اپنی بیٹی پر سوتن قبول نہیں کروں گا۔ ابھی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو میری بیٹی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو یا پھر اپنی دوسری بیوی کو۔ میری امی بھی میدان میں کود آئی تھیں۔ کہنے لگیں، بھائی صاحب لے جائیں اپنی بانجھ بیٹی کو، ہمیں نہیں اس کی ضرورت۔ رضیہ کے والد کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، سامان پیک کر لو، ہم نے واپس جانا ہے۔ وہ رونے لگی اور بولی، ابو میں جان تو دے دوں گی مگر اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس کے والد بولے، ٹھیک ہے،
پھر یہ رشتہ ختم کر لو، مجھے اپنا باپ ماننے سے انکار کر دو، یہ سمجھ لو کہ تمہارا باپ مر گیا۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ پھر اس نے اپنا سامان پیک کیا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں تو رضیہ کے جانے کے بعد دیوانہ ہو گیا تھا، میرا دل اجڑ گیا، میں تو اس سے شدید محبت کرتا تھا، وہ گمسم سا ہو گیا۔ مجھے یہی امید تھی کہ وہ لوٹ کے آئے گی، مگر پھر اس کی جانب سے جب خلا کے کاغذات آ گئے تو میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ میں نے ہنا کے ساتھ دل لگانے کی کوشش کی تھی، مگر ان آنکھوں میں رضیہ کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں تھا۔ خیر، جب رضیہ کی عدت پوری ہو گئی تو اس کے والدین نے اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ اس دن میں پھوٹ پھوٹ کر رویا، میری محبت کسی اور کی عزت بن چکی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور 2 سال کا وقت بیت گیا۔ اس بیوی سے بھی مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ امی نے تیسری شادی کا مشورہ مجھے دیا، میں نے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ ہنا کی وجہ سے مجھ سے میری بیوی چھن گئی تھی۔ میں بھی اس پر سوتن لا کر اسے اذیت دینا چاہتا تھا۔ جس دن میری تیسری شادی تھی، مجھے پتہ چلا کہ رضیہ کے ہاں بیٹے نے جنم لیا ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں ہر چیز سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھے امی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ میری دوسری شادی نہ کرتی تو آج رضیہ میرے بیٹے کی ماں بنی ہوتی۔ اب میں سارا دن گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ ایک دن شام کو گھر آیا تو امی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہنا نے خون کی الٹی کی ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میں بھی جلدی سے اس کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا تو پتہ چلا کہ اچانک ہنا کے پھیپھڑے فیل ہو گئے اور وہ انتقال کر گئی تھی۔ میری 3 شادیاں ہو چکی تھی، مگر اس لمحے میرے گھر میں صرف ایک بیوی تھی۔ میری تیسری بیوی شفا بہت اچھی تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ ہم اولاد کے لیے کوشاں تھے، مگر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ امی نے مجھے خبر سنائی کہ وہ میری چوتھی شادی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں ایک پیر صاحب نے بتایا تھا جب تک اولاد نہیں ہوتی شادیاں کرتی رہو، ایک نہ ایک دن تمہیں اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ یہ چوتھی شادی ہو گئی اور پھر 5ویں۔ جب میں نے 5ویں شادی کی تو میری تیسری بیوی نے مجھ سے طلاق مانگی تو میں نے دے دی، کیونکہ امی کہتی تھیں کہ تم بانجھ عورتوں کا ٹھیکہ ضرور اٹھانا ہے، جو طلاق مانگتی ہے اسے فارغ کرتے جاؤ۔ میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب میری چھٹی شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈی جا رہی تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی مجھے اولاد دینے میں ناکام رہی۔ مجھے کسی سے پتہ چلا کہ میری تیسری بیوی کی کہیں اور شادی ہو گئی تھی اور اس کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ اب لوگ میرا مذاق اڑانے لگے۔ مجھے اکثر لوگ تانے دینے لگے تھے کہ جاگیردار جی کیا ماجرا ہے، آپ نے 2 بیویوں کو طلاق دے دی، جب تک آپ کے نکاح میں تھیں حاملہ نہیں ہوئیں، پھر وہ دوسری شادی کرتے ہی کیسے حاملہ ہو گئی؟ یہی بات تو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ یہ بات تو اندر ہی اندر سے میرا جگر کھا رہی تھی۔ اب لوگ میرا مذاق اڑانے لگے۔ اکثر مجھ سے پوچھتے تھے، چودھری صاحب آپ 7ویں شادی کب کریں گے؟ مجھے علم نہیں تھا کہ امی یہ کام بڑے زور و شور سے کر رہی تھیں۔ ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور بولیں، میں نے تمہارا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میں بولا، امی اس بار آپ نے میری شادی کسی کم عمر لڑکی سے کروانی ہے۔ میں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ کم عمر لڑکی جلدی ماں بن جاتی ہے، آپ نے مجھ سے 20 برس چھوٹی لڑکی کا رشتہ میرے لیے ڈھونڈنا ہے۔ اس دوران میری تینوں بیویوں نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، مگر میں اب کی بار انہیں طلاق دینے سے ڈرتا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ اگر میں نے کسی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ دوسری شادی کر کے بعد حاملہ ہو گئی تو ہر جگہ میں بدنام ہو جاؤں گا۔ اس لیے جب کوئی بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی
تو میں اسے مار مار کر اس کی طبیعت صاف کر دیتا تھا۔ امی نے میری 7ویں شادی کر دی تھی۔ میں نے بہت منتیں مانگ کر میں نے سن کر رکھا تھا کہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ عورت خوش رہے، اس لیے میں اپنی 7ویں بیوی نازیہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا اسے خوش رکھوں، اس کی دل آزاری نہ کروں، بلکہ میں نے تو اپنی تینوں بیویوں کو اس کا غلام بنا دیا تھا۔ میں نے ان سے کلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں ان کی طرف دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ ان دنوں میری 7ویں بیوی نے مجھے یہ خبر سنا دی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں بھاگ کر امی کے پاس گیا، کیونکہ امی چارپائی پر لگ گئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں بولا، امی، کاش ابو خوشی پر زندہ ہوتے تو میری اولاد کی خبر کو ترستے ترستے ہی انتقال کر گئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کے ناز نخرے سر اٹھا رکھے تھے۔ میں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ میں ایک ایک بندے کو روک روک کر یہ خوشخبری سناتا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ لوگوں کے چہرے پر پھیل جانے والی حیرت مجھے اندر ہی اندر سے بہت سکون پہنچاتی تھی۔ یوں ہی میری بیوی نازیہ کی ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا۔ ایک دن میں ہنس کر بولا، نازیہ دیکھو تو اولاد کے انتظار میں میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ مجھے اپنے بال کالے کروا لینے چاہیے، ورنہ میرا بچہ مجھ سے کہے گا، دادا ابو میرے والد کہاں چلے گئے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنستی تھی۔ وہ کہنے لگی، شہریار، آپ کا بچہ آپ سے اور بھی بہت سے سوال پوچھے گا۔ ابو، اپنے گھر میں آپ نے عورتوں کی فوج کیوں بھرتی کر رکھی ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے گا کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کر رکھی تھیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ تب آپ کے اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے میری بات مانیں اور اپنی ان بیویوں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میری بیوی سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ میں اپنے بچے کے سوالات کے جواب دینے کے قابل نہ رہتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی ان بنجر بیویوں کو طلاق دے دوں۔ مجھے ان کے ساتھ نہ ہی کوئی وابستگی تھی اور نہ ہی ہمدردی تھی، اس لیے میں نے انہیں طلاق دے دی۔ وہ تینوں ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ ایک بولی، چودھری صاحب، آپ نے ہمیں طلاق ہی دینی تھی تو ہماری زندگیوں کے اتنے سال کیوں برباد کر دیے؟ اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اب نہ تو ہماری بھابیاں ہمیں قبول کریں گی اور نہ ہی کوئی ہم سے شادی کرے گا۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی اور دھکے مار مار کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی میرے دل پر ذرا بھی بوجھ نہیں تھا، مجھے ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ میں تو خوش تھا کہ اچھا ہوا ان منحوسوں سے میری جان چھوٹ گئی۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور ڈلیوری کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں نے ایک بہت سیانی دائی کو اپنی حویلی میں بلوایا تھا۔ میں بولا، ماسی، تم نے آج مجھے خوشخبری سنانی ہے۔ میں تمہیں سونے چاندی میں تول دوں گا، مگر اس بات سے بخوبی واقف رہنا کہ اگر میرے بچے یا بیوی کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دائی ہنس کر بولی، چودھری صاحب، بے فکر رہیں، بلکہ سونے چاندی کا انتظام کریں۔ میں نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ دائی میری بیوی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ گھنٹہ بھر مجھے میری بیوی کی آوازیں آتی رہیں۔ جب اس کی آوازیں تھم گئیں تو مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا ہے، اس لیے میں بھاگ کر کمرے میں چلا گیا۔ میں ابھی دروازے پر کھڑا تھا کہ میرے کانوں میں دائی کے چیخنے کی آواز پڑی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم میں جا چھپی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ وہاں تو بچے کے ساتھ میری طلاق یافتہ۔ میں بھاگ کر نازیہ کے پاس گیا اور بولا، نازیہ کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولی اور کہنے لگی، اسے مکافات عمل کہتے ہیں شہریار۔ جب 2 بیویوں سے بچے نہیں ہوئے تھے تو آپ نے کیوں نہ سوچا کہ کمی آپ میں بھی ہو سکتی ہے؟ غریب کی بیٹی ہی قصوروار کیوں ہوتی ہے؟ میں بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نازیہ بولی، شہریار، آپ شادیوں پر شادیاں کرتے رہے، لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کرتے رہے، پھر یہ کیوں نہ سوچا کہ
کہ آپ ایک بار ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اگر آپ مرد ہوتے تو اسے جانے نہ دیتے، دوسری شادی سے بھی اولاد نہیں ہوئی تو اپنا علاج کرواتے، پھر بھی اولاد نہ ہوتی تو اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو جاتے۔ لیکن آپ نے تو باقاعدہ طور پر اللہ کے ساتھ ضد لگا لی تھی، میں بھی اولاد لے کر ہی رہوں گا۔ ان بیتے سالوں میں آپ نے عاجزی نہیں آئی بلکہ فرعون بنتے چلے گئے۔ 2 بیویوں کو گھر میں رکھتے تو آس پاس کے لوگ آپ کی مثالیں دیتے، وہاں کیسا مرد ہے جو ان بیویوں کو ساتھ رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اب پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شہریار اگر 30 شادیاں بھی کر لے تو بھی باپ نہیں بن پائے گا، کیونکہ کمی اس میں ہے۔ آپ کی بیوی نے آپ سے طلاق مانگی مگر آپ نے نہیں دی تھی کیونکہ آپ کی بدنامی ہو جاتی۔ آپ انسانیت کے درجے سے کیوں گرتے چلے گئے؟ آپ جب مجھ سے شادی کر رہے تھے، مجھ سے بھی اولاد نہ ہوتی تو آپ کیا 10 برس کی لڑکی سے شادی کر لیتے؟ اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ میں نے قید میں جکڑی ہوئی ان مظلوم عورتوں کو آپ سے آزاد کروا دیا۔ اللہ ان کا نگہبان ہوگا۔ آج آپ کو یہ اولاد کی خوشخبری سنائی ہے تاکہ آپ غور سے جاگ جائیں۔ آپ یہ شادیوں کا سلسلہ بند کر دیں۔ نازیہ کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیڈ میں کپڑے پر لپٹا ایک گڈھا رکھا تھا، اس کے پاس میری 6 طلاق یافتہ بیویوں کی تصویریں پڑی تھیں۔ میری بیوی بولی، میں بھی حاملہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ مسئلہ آپ میں ہے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، باقیوں بیویوں کی طرح میری زندگی بھی تباہ نہ ہو جائے۔ میں بہت شرمندہ تھا، نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ 7 شادیاں کر لینے کے بعد میرے ہاتھ میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ کاش میں نے امی کی بات نہ سنی ہوتی، میں نے 7 لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دی تھیں۔ کاش میں نے کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیا ہوتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی کروڑوں کی جائیداد کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنی جائیداد کو بیچ کر گاؤں میں ہسپتال بنایا اور ایک اسکول بنا دیا۔ میں اپنی والدہ کو لے کر شہر آ گیا ہوں اور ایک مزدور کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ کاش میں نے اپنی زندگی کو یوں ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ نہ کی ہوتی۔ یہ بھی شکر ہے کہ رہتے وقت مجھ سے 20 سال چھوٹی لڑکی مجھے ہدایت دے گئی، اس نے میری سوچ کا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب میں اپنی باقی زندگی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے گزارنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔